رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا۔ درود و سلام عظمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اولاد پاک جانثار انصار اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سید مہدی عباس، اور ذکر خدا کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں۔ ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں نعت خواں سید نوید قادری صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی سید نوید قادری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار
لو نہاز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جان و دل ترف پہ قربان یا رسول اللہ، خدا کے محبوب پہ لاکھوں سلام، آمنہ کے لال پہ لاکھوں سلام، فاطمہ کے بابا پہ لاکھوں سلام، حسنین کے نانا پہ لاکھوں سلام۔ رسول پاک کی مزید مدحت بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان نعت خواں موجود ہیں افشین اشیر صاحبہ۔ افشین اشیر صاحبہ آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کی آمد سے نور پھیلا، نبی کی آمد سے نور پھیلا، فضائے شب پر نکھار آیا۔ چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزاں۔ عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی تو صائم سا
سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، حسن کردار میں جو برتر و اعلیٰ سب سے، منتظر جس کی نبوت کے سبھی تھے کب سے، ان سے بڑھ کر بھی جہاں میں کوئی عالم ہوگا جن کی تعلیم و تعلم کا ہو رشتہ رب سے۔ کیا کہنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بڑھیں گے اپنے مہمان گرامی کی جانب۔ ہمارے پہلے خاص مہمان ہیں سید خلیق الحسن صاحب، جن کو پیار سے لوگ سہیل حسن صاحب بھی کہتے ہیں، اور ہم سب ایک ہیں آرگنائزیشن کے روح رواں ہیں۔ سر، ہم آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں شریف میمن صاحب، چیئرمین بولٹن مارکیٹ تاجر اتحاد۔ سر، ہم آپ کو بھی اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھیں گے سید خلیق الحسن صاحب آپ کی جانب، سہیل حسن خان آپ کی جانب۔ آپ کی آرگنائزیشن کا نام آپ نے انتخاب کیسے کیا؟ ہم سب ایک ہیں، اور آپ کی آرگنائزیشن کیا کیا خدمات انجام دیتی ہیں، بتائیے گا ہمارے ناظرین محترم کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا نام ہم سب ایک ہے، یہ سوچ کے رکھا کہ اللہ رب العزت نے کوئی تقریب ہم سب میں نہیں رکھی، اچھا، انسان بنایا، جہاں کوشش ہوتی ہے ہماری ان دکھی لوگوں تک پہنچنا جن کو ضرورت ہوتی ہے راشن کی یا کسی بھی چیز کی، ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو ان کی چوکٹ پہ ڈھونڈ کے ان کو راشن پہنچاتے ہیں سفید پوش لوگوں تک۔ ماشاءاللہ۔ کام ہے ہمارا چھوٹا سا جو ہم اپنے اون پہ چلا رہے ہیں، کوشش کی ہے چلانے کی کہ اس میں سب برابر ہیں، اس میں کوئی کسی بھی قسم کی ذات پات نہیں ہے، اچھا، چاہے ایسے وہ آپ کا نان مسلم ہو مسلم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان میں فرق نہیں کیا، ہم سب کا مشن ہی یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، صحیح۔ پھر ہم کیوں فرق کریں؟ کیا خوبصورت پیغام ہے، کیا خوبصورت پیغام ہے۔ اچھا، میں اپنے ناظرین محترم کو بتاؤں، سہیل حسن صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ایسے بستیوں میں، ایسے پسماندہ علاقوں میں بھی جاتے ہیں جہاں کوئی اور نہیں جا پاتا، جہاں دوسری ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں جا پاتی۔ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین محترم کو بتائیے گا۔ ہم لوگ کراچی سے جو ہے مختلف جگہیں، جیسے کہ لیاری ہے جو نیا آباد ہے، سرجانی سے آگے، سرجانی سے آگے والا سرجانی سے آگے جو لیاری ہے 50 بی 51 بی 36 بی کا جو علاقہ ہے، ان جگہوں پہ اسی طرح اب اورنگی ٹاؤن میں الطاف نگر پہاڑی پہ کوئی نہیں جاتا۔ عموماً کراچی میں بھی ماشاءاللہ بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، اچھا کر رہی ہیں، لیکن میں سب سے کہوں گا کہ آپ باہر نکلیں، ان جگہوں پہ دیکھیں جو لوگ ہیں، قریب طبقہ ہے جس کی سیلری 8,000 روپے، کسی کی 12,000 روپے، 2 بندے رہ رہے ہیں گھر میں، بچہ ایک باپ، 16,000 روپے کے اندر وہ ایک مکان میں رہ رہے ہیں جس کا کرایہ 6,000 روپے بھر رہے ہیں، اللہ اور پانی بھی نہیں ہے وہاں پہ، پانی کا ٹینکر منگوا رہے ہیں، صحیح، تو کھائیں گے کیا بیچارے؟ بالکل۔ کوشش کرتے ہیں ہم کہ جو بھی لوگ ہمیں دیتے ہیں ہم ان تک پہنچیں جہاں تک، پھر ان سے دعائیں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ کام ہم نے چھوٹا سا سٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ پورے رمضان ہو گیا یہ کام چل رہا ہے۔ آپ جیسے بھائیوں نے ہمیں سرچ کیا، میں ایک بار شکر ادا کروں گا K21 کا کہ اس نے ہمیں سرچ کر کے یہاں بٹھایا، جی، کہ آپ نے ہمارا کام دیکھا تو آپ نے ہمیں یہ بلایا۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ کے چینل کے، کہ خاص طور پہ کہ آپ نے جو بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ K21 وہ چینل ہے جو صرف ان لوگوں کو بلاتا ہے جن کو کوئی اپروچ نہیں کرتا، جن کو آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو برکت دے آپ کے کام میں، بالکل اللہ تعالیٰ یہ محنتیں قبول کرے، ہمارے چینل کی بھی، آپ کی بھی اچھا کام کر رہی ہے، بالکل، بہت شکریہ۔ بڑھیں گے شریف میمن صاحب کی جانب، چیئرمین بولٹن مارکیٹ تاجر اتحاد ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آج کل کاروباری افراد کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیں، اس وقت پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ اچھا دیکھیے، پہلے تو میں آپ کو بولٹن مارکیٹ کا تعارف کراؤں۔ جی جی، اس وقت کراچی پاکستان بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی ہول سیل سپر مارکیٹ ہے، اچھا، بولٹن مارکیٹ۔ پاکستان سے کراچی جو ہے 68% ریونیو دیتا ہے۔ 68 میں سے اس وقت ہم جو پاکستان کو ریونیو دے رہے ہیں کراچی، اس میں ہم دے رہے ہیں بیسیکلی امپورٹ کے زور پہ۔ امپورٹ کے زور پہ اگر ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ٹیکس کے بنا پہ ہمارا جو ہے وہ ریونیو زیادہ کلیکٹ ہوتا ہے کراچی کا، کیونکہ یہاں پہ سارے پورٹ ہیں۔ اور 48% 45% صرف بولٹن مارکیٹ دیتا ہے، کیونکہ بولٹن مارکیٹ نہ کہ صرف پورے کراچی کو بلکہ پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ الگ الگ انڈسٹری ہے
جو بھی ٹاپ آف دا انڈسٹری میں جن کا نام آتا ہے، کاسمیٹک ہو گئی، ٹوائز، آرٹیفیشل جویلری، ہارڈ ویئر، کپڑے، تو یہ جو ٹاپ انڈسٹری ہیں اس کے اندر بورڈن مارکیٹ ہے الحمدللہ. اور ہم جو ہے وہ پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں. درپیش مسائل دیکھیں اس وقت ہمارے کو یہ ہے، یہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، مختلف چینلز پہ ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں. ایک تو دیکھیں جب امپورٹ کو بند کر دیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، آئی ایم ایف سے معاملات صحیح ہو نہیں رہے. اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایسی چیزیں ہیں نہیں جو ہم اپنے ملک کو چلا سکیں. اب ظاہر سی بات ہے ہم بولڈن مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، ہم مینوفیکچرنگ کی طرف جا بھی رہے اور ہم مینوفیکچرنگ کر بھی رہے ہیں. اب مینوفیکچرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چائنا سے امپورٹ کرنا لازمی ہو جاتی ہے. بالکل. اب مثال کے طور پہ ہم پوری گاڑی تو یہاں بنا لیتے ہیں لیکن جو اس کے ویل ہوتے ہیں وہ ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے کاسمیٹک کی ہم کافی چیزیں تو یہاں بنا لیتے ہیں لیکن کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری دوسری انڈسٹری ہیں اس میں بھی یہی چیز ہے. اب امپورٹ کو ہمارے یہاں سے بند کر کے رکھا ہوا ہے جس میں پاکستان کو نہ صرف ریونیو دینے میں بلکہ کافی چیزوں کے اندر مسائل ہمارے کو یہ آگے پیش آ رہے ہیں. اور 8 مہینے سے جو ہمارے بولڈن مارکیٹ جو لوگوں کو کاروبار دینے کے اندر اور جہاں سے بڑے بڑے آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز جو آپ کو ہیڈ کرتے ہیں وہ بولڈن مارکیٹ سے ہی ہیڈ کرتے ہیں، وہ اپنا کاروبار باہر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا. اور کام جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب آپ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، آپ نے نام سنے ہوں گے. بالکل. تو بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ ساری ظاہر سی بات ہے کاسمیٹک کی کتنی آپ نے نام سنے ہوں گے، اسی طریقے سے ٹوائز کی ہیں، دوسری چیزوں کی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ کافی انڈسٹریاں ہیں جو ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں اور وہ اپنی لیبر کو بھی فارغ کر رہی ہے. جی. آپ آتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بولڈن مارکیٹ پر ٹریفک کتنا ہوتا ہے، ہجوم کتنا ہوتا ہے. آج بھی وہی چیز ہے لیکن بولڈن مارکیٹ پہ دکانداروں کے پاس مال نہیں ہے. اچھا، کاسمیٹکس کی کمپنیوں اور دیگر کمپنیوں پہ بھی موجودہ حکومت میں ٹیکس بہت لگ گئے ہیں، تو ہول سیل مارکیٹ کو وہ پرائس مینٹین کرنے میں کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو سیل ٹیکس ہوتا ہے نا وہ پہلے انہوں نے 17% کیا ہوا تھا، پھر اس کو 18% کیا، پھر اس کو 24% کیا، ابھی اس کو جو ہے وہ 25% سیل ٹیکس کر دیا. حکومت میں جو بھی آتا ہے ہم نے کافی دفعہ اسحاق ڈار صاحب کو لیٹر لکھے ہیں، ان سے بات کری، انہوں نے تو ہم سے بات ہی نہیں کری. اس سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے مختار اسماعیل صاحب، انہوں نے ہم سے جو ہے ملاقات کی، کافی چیزوں پہ ان سے ڈسکشن بھی چلتی تھی، کچھ کانٹیکس بھی ہوتے تھے. کبھی ہمارے جو ان سے پہلے بھی تھے ان سے بھی ہمارے وزیر خزانہ صاحب سے بھی کانٹیکس ہوتے تھے. کافی چیزوں کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے رہتے تھے، وہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے تھے. اب جب سے یہ حکومت آ گئی ہے یہ اپنے جو ہے فیصلے وہ عوام کے اوپر صرف تھوپ رہی ہے. اب اس کا رزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رزلٹ صرف ہمارے اوپر نہیں آ رہا، یہ عوام کے اوپر بھی جا رہا ہے. اگر آپ اس کا ایفیکٹس دیکھیں گے تو یہ پڑ رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ اس کی کیلکولیشن لگانے جائیں تو 100 روپے والی چیز 190 روپے کی ہو چکی ہے. بالکل. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ عوام اس وقت وہ کنڈیشن کے اندر نہیں ہے کہ ایک تو کاروبار نہیں ہے، اوپر سے یہ چیزیں یہ برداشت کر سکے. بالکل. اور نہ ہی جو ہے اسحاق ڈار صاحب ہمیں ملنے کا ٹائم دے رہے ہیں، نہ ہم سے مل رہے ہیں. کافی دفعہ ہم نے ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، اسلام آباد بھی گئے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کی حکومت پہ بیٹھے ہوئے اور بادشاہ کی طرح اپنے فیصلے تھوپ رہے ہیں عوام کے اوپر. صحیح. اچھا، ابھی حال ہی میں غالباً آپ نے گیس یا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا تھا، تو گیس اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس مارکیٹ میں درپیش ہوتا ہے، تو کیا حل کرتے ہیں آپ، کس طریقے سے روابط بناتے ہیں؟ دیکھیں کے الیکٹرک کا میں کافی چینل پہ جاتا ہوں تو اکثر لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں. میں ایک ایزی نسخہ ہے، اگر آپ اپنے علاقے کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جائے گا. ہاں، تو یہ کے الیکٹرک کے ٹویٹر کے اوپر جائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیو نظر آئے گی. اچھا. تو اگر آپ وہاں بھی سرچ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنے علاقے کے اندر جائیں، کے الیکٹرک کے وہاں پہ جی ایم ہے، جی ایم سے جا کے ملاقات کریں گے، ان کو پوچھیں کہ آپ کے یہاں کیا مسائل ہیں. اچھا. الحمدللہ ہمارے یہاں بولڈن مارکیٹ پہ 2 سال 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں اور پورے اولڈ ٹاؤن کے ہم نے 44 فیڈرز ہوتے ہیں، تو 40 فیڈرز کو ہم نے لوڈ شیڈ فری کر دیا. اچھا. لوڈ شیڈنگ کی جو سب سے بڑا مسائل آتا ہے نا وہ آتا ہے چوری. آپ چوری نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے پی ایم ٹی سے کوئی اور چوری کر رہا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے آپ کہہ نہیں رہے ہو، آپ بول نہیں رہے ہو، آپ کمپلین کر نہیں رہے ہو. کے الیکٹرک، اب دیکھیں جو کے الیکٹرک کی ٹیم ہے وہ کام کرنے والی ہے، میرے بڑے اچھے رابطے ہیں کے الیکٹرک کے ساتھ نا. اور جو مونی سلوی صاحب ہیں انہوں نے تاجروں کے ساتھ مل کے ایک گروپ بھی بنایا ہے اور تاجروں کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن کے اندر ہے ہمارے کافی، یعنی کہ تاجروں کے علاقوں کے اندر سے لوڈ شیڈنگ انہوں نے لوڈ شیڈ فری علاقے کیے ہیں. بلوں کے اوپر نئے نئے اسکیم لے کر آتے تھے، 25% سے 70% ہمیں ریلیف دیا، مختلف کیمپ لگائے ہم نے ان کے ساتھ. تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا آپ کو ختم کرنے کا سلسلہ ہے، یا آپ اپنے جنرل مینیجر کے ساتھ ملیں، اپنے علاقے سے چوری کو ہٹائیں، کنڈے ہٹائیں، تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ لوڈ شیڈ فری کر دیں گے. اور جس علاقے کے اندر
20% چوری ہوگی وہ علاقہ لوڈ شیڈ فری ہو جائے گا. اچھا جی بالکل 20% لوڈ شیڈنگ فری ہو جائے گا. فری ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایل سی بھی بند ہو چکی ہے نا حال ہی میں, تو اس میں امپورٹ پہ کیا اثر پڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مشکلات آئی ہوں گی, اور اس کا حل کیا ہے جو ایل سی بند ہو چکی ہے پھر امپورٹ ایکسپورٹ؟ دیکھیں ایل سی ہمارے پاس 3 کیٹیگری ہوتی ہے. ایک ایل سی ہوتی ہے, ایک کلیکشن ہوتا ہے, ایک ڈی اے ہوتا ہے. اچھا 3 کیٹیگری ہوتی ہے. تو پہلے ایل سی بند کر دی, پھر کہا کہ کلیکشن کرو. تو پھر ہم نے کلیکشن کرا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بینکوں کو پاس اپنے پیسے رکھوا دیتے ہیں اور ہاتھ کے ہاتھ کلیکشن کروا لیتے ہیں. صحیح جو بھی ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بینکوں نے نیا رول نکالا, اسٹیٹ بینک کے گورنر نے آ کے کہ بھائی آپ ایک کام یہ کریں کہ ڈی اے کریں. ہم نے ڈی اے کروانا اسٹارٹ کر دیا کہ بھائی 6 منتھ 1 ایئر کا 365 ڈیز کا 180 ڈیز کا ڈی اے کر دے. تو ہم نے ڈی اے کروایا. ڈی اے کے بعد بھی اب جو ہے وہ انہوں نے امپورٹ بند کر کے رکھی ہوئی ہے. سلیکٹڈ لوگوں کو بینک کام کروا رہا ہے, اور سلیکٹڈ لوگوں کا کام کر رہا ہے اس وقت بینک. من مائے چاہے پیسے لے رہا ہے. آپ جائیں الگ الگ پلیٹ فارم کے اوپر, اس وقت بینک جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے اور امپورٹر کو کام نہیں کرنے دے رہا. اور اسٹیٹ بینک کی یہاں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے بینکوں کو خود مختار کر دیا ہے. اب بینکوں کو اس نے پاور دے دیا, اپنے ہاتھ میں کچھ رکھا نہیں ہے, تو اس سے بینک اپنا خود بینیفٹس اٹھا رہی ہیں. جی ٹھیک ہے, بڑھیں گے سہیل حسن صاحب کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ عید پر آپ کی عید فیملیز کے ساتھ گزرتی ہے؟ آپ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ گزرتی ہے یا انہی ضرورت مندوں کی ضرورت پورے کرتے ہوئے گزرتی ہے؟ عید میری نماز کے بعد میں چلا جاتا ہوں ضرورت مندوں کے لیے. ہم لوگ کھانا بنواتے ہیں, بریانی بنواتے ہیں بیف کی یا مٹن کی. اچھا مٹن کی سوری چکن کی ہم بریانی بنواتے ہیں, پھر وہ لے کے نکلتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ لوگ نہیں کھا سکتے. دیکھیں ہم لوگ اپنے گھر پہ اچھا کھا رہے ہیں عید والے دن, بالکل اچھا شیر خورما کھا رہے ہیں, اچھا کھانا بن رہا ہے. بلیو کریں جب میں لاسٹ ٹائم وہاں گیا ہوں کھانا لے کے, تو لوگ آم کا سیزن تھا, آم سے روٹی کھا رہے تھے. اب یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھر میں عید بنا رہے ہیں, ہم اچھا پہن رہے ہیں, ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے, تو عید تو بنانا چاہیے ان غریبوں کے ساتھ جا کے, بالکل, جس پہ اللہ رب العزت خوش ہو. لیکن ہم جو ہے اپنے بچوں کی شاپنگ کرا رہے ہیں, ہم سارے کام کر رہے ہیں, لیکن کیا ہمارے اندر یہ کہیں سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر ہم سب مل کے یہ سوچیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ماشاءاللہ کراچی والے بہت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ سوچیں کہ ہم جو ہے روڈوں پہ گداگیروں کو جو ہم پیسے دے رہے ہیں ہم ان کو نہ دیں. صحیح, ہم ان گداگیروں کو نہ دیں, ہم ان کو نہ دیں. دیکھیں آپ جو ہے جو بھی آپ روزانہ کوئی نکلتا ہے, کوئی 10 روپے دیتا ہے, کوئی 50 روپے دیتا ہے, وہ جمع کریں منتھ کے اینڈ میں. آپ اپنے ہاتھ سے کسی بھی ضرورت مند کو, اس وقت سفید پوش جو ہے حالات جس طریقے سے 1 سال کے اندر گزرے ہیں وہ بہت خراب ہے. اس وقت جس کی سیلری 25 سے 30 ہزار روپے ہے اور اکیلا میاں بیوی 2 بچے ہیں, وہ بھی ضرورت مند ہے, مستحق ہے, وہ سفید پوش ہے. وہ آگے کسی بھی کے دفتر میں جا کے وہ راشن نہیں مانگے گا, وہ دودھ کا ڈبہ نہیں مانگے گا, وہ پیمپر نہیں مانگے گا, کیونکہ اس کی وہاں پہ تصویریں کھنچتی ہیں. الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی فوٹو سیشن نہیں ہوتا, ہم صرف راشن کی تصویر نہیں, تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. ہم کسی کی تصویر نہیں لیتے, ہم کسی کا اپلوڈ نہیں کرتے, لیکن آج کل کے دور میں ہر بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے. ٹھیک ہے سہیل صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال بس بزم میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے نعت خواں کی جانب. جو ہے محمد حسن رضا صاحب, آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے, مجھے سلیقہ نعتیں ہیں رسول مل جائے. مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ